وبعد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لا يؤرثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ محترم تشریف فرما حاضرین، ہم یہاں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے بیٹھتے بیٹھتے تو بھی گئے ہیں۔ لمبے ٹائم بیٹھنا بھی ایک کام ہے۔ نصیحت، آج کی رات مبارک رات ہے، برات کی رات ہے، اسی وجہ سے اس رات کا نام رکھا گیا ہے شب برات۔ شب برات کے بارے میں آپ حضرات تقریر سنیں گے، امام صاحب بیان فرمائیں گے، اور امام صاحب تقریر فرمائیں گے، اور آخر میں اگر ٹائم ہو جائے رہے تو میں بھی بیان فرماؤں گا مختص اور خاص باتیں چن کر کے، جو طالب علم نے قرآن کے بارے میں، نماز کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ چیزوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بھی بیان کر دیے ہیں۔ آپ طالب علم کا یہ اختتامی پروگرام ہے، تو میں طالبوں کے ارادے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تمام بات کرنے سے پہلے میں جو حدیث شریف تلاوت کی ہے، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لا یؤرثوا دینارا ولا درہما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ہمارے مدرسے کے آج 16 بچے یہاں سے فراغت حاصل کر رہے ہیں، ان میں سے 11 بچہ حاضر ہیں اور باقی غیر حاضر ہیں، وہ مختلف جگہوں میں چلے گئے، حاضر نہیں ہو سکے۔ تو میں سب سے پہلے طالبوں کے بارے میں، جو طلبہ ہمارے یہاں سے آج فارغ ہوتے جا رہے ہیں، کچھ جڑے پہلے بھی اور کچھ ابھی، تو ان کی ارادہ سے ہم کو نصیحت کرنا ضروری ہے، تو میں چند باتیں ان کے ارادہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ حضرات کے بارے میں اور ان کے بیان کے اندر آپ حضرات کو کچھ بھی مل جائے تو مل جائے۔ باتیں یہ ہیں کہ سراجی ایک کتاب ہے جو میراث تقسیم کے بارے میں، کہ کوئی مر جائے تو اس کی وراثت کو، اس کی جائیداد کو، اس کے مال کو کیسے تقسیم کریں گے، اس کے بارے میں بیان ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ وراثت سے 4 آدمی محروم ہو جائے گا، وراثت سے 4 آدمی محروم ہو جائے گا۔ ایک آدمی جو اپنے باپ کو یا جس کا وہ رشتہ دار تھا، جس سے وہ مال پانے والے تھا، اس کو قتل کر دیا، تو قتل کرنے کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو غلام ہے، غلام کو کچھ نہیں ملتا ہے، کیونکہ مالک غلام کے تمام چیزوں کا مالک ہوتا ہے، اسی وجہ سے غلام کو کچھ نہیں ملتا، غلام وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ 3 نمبر اختلاف دینائن ہے۔ اختلاف دینائن کا مطلب ہے کہ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، تو بیٹے کو کچھ نہیں ملتا ہے باپ مرنے کے بعد۔ چوتھی یہ ہے کہ اختلاف دارائن ہے، یعنی باپ رہتا ہے اسلامی ممالک کے اندر اور بیٹا رہتا ہے دارالحرب یعنی کافری راشٹر کے اندر، تو اس صورت میں بھی بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا باپ کے انتقال کے بعد۔ تو یہ 4 وجہ ہے، ان 4 وجہ کی وجہ سے بیٹا جو دنیاوی وراثت ہے اور ظاہری یا حقیقی وراثت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے، اور علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وراثت زمین اور جائیداد کی نہیں بناتے اور پیسہ اور روپے کے نہیں بناتا ہوں، بلکہ میں تو وراثت علم کے بناتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہے۔
وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُؤَرِّثُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کو جو وارث انبیاء کرام بناتے ہیں، اس علماء کو علم کے وارث بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث پڑھانے کے بعد، قرآن پڑھانے کے بعد قرآن کی سند، حدیث کی سند دی جاتی ہے، اور جس سے ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتی ہے وہ سند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو سکھایا، اس نے فلاں کو سکھایا، اس نے اس کے بعد والے کو سکھایا، سکھاتے سکھاتے یہاں تک کہ اس کے استاد تک آ کر کے وہ علم پہنچا ہے، وہ وراثت آ کر کے پہنچی ہے، اور اس کے بعد اس استاد نے اپنے طلبے کو سکھایا ہے، وہ وراثت کے لائق ہو گئے۔ ایسے بتاتے بتاتے اور ایسی سند چلتی چلتی آتی رہتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے طالب علم ہیں، ہم جو اساتذہ کرام ہیں، ہم کو جو ہمارے اساتذہ کرام نے جو وراثت دیے ہیں، ہم نے ان کو ان وراثتوں کا مالک بنایا ہے۔ جیسے باپ مرنے کے بعد بیٹا وراثت کا مالک ہوتا ہے، ایسے ہی ہم نے ان کو وراثت کے لائق بنایا ہے، وراثت دیے ہے، وہ علم کی وراثت۔ لہذا وہ بچے بھی اگر وہ کام نہیں کرے گا تو وہ بھی اس وراثت سے محروم ہونے کا امکان ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہے اختلاف دینین، یعنی جیسے باپ بیٹے کے اندر دین مختلف ہو جائے تو پھر اس کو وراثت نہیں ملتی ہے، ایسے ہی اگر استاد پڑھائے، دین سکھائے، دین سمجھائے اور پھر وہ جا کر کے اس پر عمل نہ کرے اور ایسے تیسے کرتے رہے تو پھر وہ اس وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو اس کی برکت، اس کی فضیلت وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے استاد جو پڑھائیں گے، جو وصیت نصیحت فرمائیں گے، اس کے خیر خواہ ہو کر اس کو ماننا ہے، تب جا کر کے اس کی برکت ملے گی اور اس سے وراثت آگے چلتی رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف دارائن ہے، یعنی طلبہ جو فارغ ہو کے جائے گا اپنے استاد سے، استاد مدرسے کے اندر رہتے ہیں، اگر گھر کے اندر جانا ممکن ہو تو کبھی کبھی استاد کو جا کر کے استاد سے ملنا چاہیے، استاد سے ملاقات کرنی چاہیے، ورنہ پھر ایک دم تعلق ختم کر دے تو پھر اختلاف دارائن ہونے کی وجہ سے درمیان میں کوئی رابطہ نہیں رہا، ایک دوسرے کو بھول گئے ہیں، تو آہستہ آہستہ سے وہ وراثت کا جو تعلق ہے وہ کٹتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے ٹائم مل جائے، وقت مل جائے تو کبھی کبھی آ کر کے مدرسے کے اندر آ کر استادوں کے ساتھ مل کر کے دارائن یعنی جگہ کو ایک ہو کر کے وہ پھر اس کو آگے لے کے چلے جائے اور اس کی وراثت جو ہے وہ باقی رکھے، ورنہ پھر وہ اس طرح سے محروم ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے جو غلامی اختیار کرے گا۔ غلامی کیسے اختیار کرے گا؟ دنیا کو اپنائے گا، دین کو بالکل سرے سے چھوڑ دے گا، اور دنیا کو اپنانے والے کو یہ کتے کی مانند کہا گیا ہے کہ الدنیا جیفا وطالبها کلاب، کہ دنیا ایک مردار جیسا ہے اور اس کو طلب کرنے والا کتا ہے، تو صرف دنیا کو طلب کرتا رہے گا تو پھر وہ غلامی کو اختیار کر لیا ہے، جو دنیا کی غلامی ہے اس سے جا کر کے وہ محروم ہو جائے گا علم کی برکت سے اور وراثت کی برکت اور فضیلت سے۔ لہذا اس کے اندر لگا رہنا پڑے گا اور ضرورت کے بقدر دنیا حاصل کرتے رہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ قاتل کرتا، جیسے کہ دنیا کے وارث اگر قاتل کر دے تو زمین جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ اپنے استاد کو قاتل کرے۔ کیسے قاتل کرے گا؟ قاتل کرنا صرف تلوار سے نہیں ہے، بتاتے ہیں کہ کوئی اپنی زبان سے بات چیت کرتا ہے تو اس سے وہ زخمی پہنچتی ہے جو تلوار سے بھی نہیں پہنچتی ہے۔ بتائے ہیں شاعر نے عربی زبان میں شعر کے اندر کہ جراحات السنان لها القيم ولا يلتام ما جرح اللسان، کہ بتائیں اگر تلوار زخمی کرتی ہے تو کچھ دن کے بعد وہ مکمل پر ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے تو دل اور دماغ کے اندر جو زخمی پہنچائی جاتی ہے وہ وقتاً فوقتاً تازہ ہوتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ مطلب یہ ہے کہ استاد کے خلاف کوئی بات چیت نہ کرے، یہاں رہے دوسری جگہ جائے کہیں بھی رہے، بلکہ ان کی فرمانبرداری کرے، تب بھی جا کر کے وہ علم کی فضیلت برکت اور وراثت سے وہ مالا مال ہوتا رہے گا۔
تو یہ 4 وجہ ہے، جیسے دنیا کے وارث ان 4 وجہ کرنے سے عقل وراثت سے معلوم ہو جاتا ہے، ایسے علم کے وارث بھی ان 4 کام کرنے سے وہ بھی وراثت سے معلوم ہو جائے گا۔ ہمارے طالب علم کو ذہن کے اندر وہ تمام باتیں رکھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد میں